تو یہ ہماری پہلی کلاس ہے عربی گرامر کی آج کی۔ تو علم النحو اور علم الصرف یہ دو فن ہے عربی گرامر کو سیکھنے کے لیے۔ ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو پہچان لیتے ہیں تو ہمارے لیے اس علم کو سمجھنا، اس علم کو سیکھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ان میں سر فہرست ہے اس علم کی تعریف، دوسری چیز ہے اس علم کا موضوع، تیسری چیز ہے اس علم کی غرض و غایت۔ غرض و غایت مطلب ہم یہ علم کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ چوتھی چیز ہے کہ اس علم کا آغاز کہاں سے ہوا، کیسے ہوا اور کس نے کیا۔ پانچویں چیز ہے اس علم کی فضیلت، اور چھٹی چیز ہے اس علم کی ضرورت۔ تو ہم پہلی چیز پر بحث کرتے ہیں کہ اس علم کی، اس فن کی تعریف کیا ہے۔ نام تو اس کا آپ کو آ گیا، نام اس کا ہے علم النحو۔ اب اس کی تعریف کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تعریف دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کو کہتے ہیں تعریف لغوی، ایک کو کہتے ہیں تعریف اصطلاحی۔ مثال کے طور پر اب دیکھیں، نحو کا لغوی معنی ارادہ کرنا بھی آتا ہے لغت کے اندر، طرف بھی آتا ہے، مثال بھی آتا ہے، جیسے بھی، یہ سارے نحو کے معنی ہیں۔ لیکن اصطلاح کے اندر علم النحو کی تعریف ہے، علم النحو وہ علم ہے جس کے ذریعے سے اسم فعل حرف کو ملا کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملانے کی کیفیت معلوم ہو جائے۔ عربی کے اندر یہ تعریف یوں ہے، ہوا علم بأصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض۔ یعنی علم النحو وہ علم ہے جس کے ذریعے سے اسم فعل حرف کے آخر کو اور پہچانا جاتا ہے معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے، اور بعض کلمات کے ساتھ ملانے کی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر زید قائم، زید قائم، یہ ایک جملہ ہے ہمارے پاس، اس کا معنی ہے زید قائم، زید کھڑا ہے۔ یہ قائم کھڑے کو کہتے ہیں۔ اب ہم نے اس کے اندر تلاش کرنا ہے کہ یہ زید اسم فعل حرف میں سے کیا ہے، ایسے ہی قائمن اسم فعل حرف میں سے کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس چیز کی پہچان کرنی ہے۔ جب اس چیز کی پہچان ہو گئی تو پھر ہم نے کرنی ہے معرب اور مبنی کی پہچان۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں آگے آ رہی ہیں علم النحو کے اندر۔ اور ایک کلمے کو جو، یہ ہے اصل چیز، ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملانے کی کیفیت معلوم ہو جائے۔ یعنی زید قائم کا آپس میں کیا تعلق ہے، ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے، اس چیز کو کہا جاتا ہے ترکیب۔ تو یہ ہے سب سے خاص چیز علم النحو کے اندر، جس پر ہم بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ کلمات کا آپس میں جب تعلق معلوم ہو جائے گا تو پھر آپ کے لیے اس جملے کا ترجمہ کرنا آپ کے لیے مشکل بالکل بھی نہیں ہوگا۔ تو پہلی چیز ہم نے سیکھ لی کہ علم النحو وہ علم ہے جس کے ذریعے سے اسم فعل حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملانے کی کیفیت معلوم کی جاتی ہے۔ دوسری چیز،
علم النحو کا موضوع، علم النحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام۔ موضوع کہتے ہیں، موضوع اس چیز کو کہا جاتا ہے جس چیز سے اس علم کے اندر بحث کی جاتی ہے۔ مثلا اب میڈیکل کا جو کورس ہے، یہ میڈیکل کا کورس ایک فن ہے، اس کے اندر اس کا موضوع کیا ہے؟ انسان کا جسم، کہ وہ جسم کے اعضاء سے بحث کرتے ہیں۔ ایسے ہی علم النحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام۔ کلمہ ایک لفظ ہو تو اس کو کلمہ کہتے ہیں، اگر بہت سارے الفاظ ہو تو اس کو کلام کہتے ہیں۔ آگے تعریفات آ رہی ہیں کلمہ اور کلام کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمومی جو علم النحو ہے وہ کلمہ اور کلام کے ارد گرد گھومتی ہے، اس وجہ سے کہا کہ کلمہ اور کلام اس کا موضوع ہے۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز ہے، اس علم النحو کی غرض کیا ہے؟ جب ہم اس علم کو پڑھ لیں گے، کس مقصد کے لیے ہم اس علم کو سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں؟ تو سیانت الذہنی عن الخطأ اللفظی فی کلام العربی، اس علم کی غرض یہ ہے کہ یہ علم عربی زبان میں لفظی غلطی کرنے سے ذہن کو بچاتا ہے، لفظی غلطی کرنے سے ذہن کو بچاتا ہے۔ اس وجہ سے اس علم کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کو ہم سیکھتے ہیں۔ چوتھی چوتھی چیز ہے، اس علم کی تدوین، یعنی سب سے پہلے اس علم کو کس نے ایجاد کیا؟ ہر ایک چیز کا موجد ہوتا ہے، ہر چیز کو ایجاد کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس علم کو یعنی علم النحو کو دیکھیں، قرآن عرب کے اندر نازل ہوا ہے اور عربیوں کو تو عربی پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں جب لوگ جوک در جوک اسلام لے آئے اور اسلام نے جب قوت پکڑی، تو ظاہر سی بات ہے صرف عربی لوگ نہیں، جو لوگ غیر عربی تھے جن کو عجمی کہا جاتا ہے، وہ بھی اسلام لانے لگ گئے تھے۔ ان کی زبان تو عربی نہیں تھی، تو ان کو ظاہر سی بات ہے عربی پڑھنے میں مشکل ضرور پیش آئی ہے۔ تو جب ان کو عربی پڑھنے میں مشکل پیش آئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس علم کی تدوین ہوئی۔ اس علم کا آغاز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا، اور کس نے کیا؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بعض محققین کا یہی قول ہے کہ ایک امام ہے، امام ابو الاسود وائلی، امام ابو الاسود وائلی رحمہم اللہ تعالی، یہ صحابی نہیں، یہ تابعی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ان کے حکم سے حضرت ابو الاسود وائلی نے اس علم کا آغاز کیا۔ چار چیزیں ہیں۔ پانچویں چیز، اس علم کی فضیلت، علم النحو کی پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ یہ فضیلت اور ضرورت اور غرض، یہ چیزیں اس لیے معلوم کی جاتی ہیں تاکہ طالب علم کے اندر اس علم کو پڑھنے کا شوق بیدار ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے، تاکہ وہ پوری محنت کے ساتھ ان چیزوں کو سیکھے اور ان چیزوں کو سمجھے۔ علم کی اس علم النحو کی فضیلت، اس کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ علم النحو کے ذریعے سے قرآن کی سمجھ ہمیں آتی ہے، قرآن میں ہم غلطی کرنے سے محفوظ ہو جاتے ہیں، قرآن کے ترجمے میں ہم غلطی کرنے سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور وہ وہی قرآن ہے کہ جس سے ہمیں سارے کے سارے احکامات ملتے ہیں دین اور اسلام کے۔ تو اس سے بڑی بات اس کی فضیلت کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ جی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تعلم النحو کما تتعلمون السنن والفرائض۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم النحو کو، نحو کے علم کو سیکھو جیسے کہ تم سنتوں کو اور فرائض کو سیکھتے ہو، ایسے ہی نحو کے علم کو بھی سیکھو۔ اسی طرح
ایک اور قول ہے کہ النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، کہ عربی زبان میں نحو کی ایسی حیثیت ہے جیسے کہ کھانے کے اندر نمک کی حیثیت ہوتی ہے۔ آپ قیمتی سے قیمتی کھانا بنا لیں، اگر اس کے اندر نمک نہیں ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے، کوئی بھی اس کو کھانا پسند نہیں کرتا۔ جی، تو اس لیے کہا گیا، یہ عربی کا مشہور قول ہے، النحو فی الکلام کالملح فی الطعام۔ علم النحو کی ضرورت کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ علم النحو کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ تاکہ لوگ عربی زبان میں غلطی کرنے سے محفوظ ہو جائیں، بالخصوص عجمی لوگ جن کو عربی سے واقفیت نہیں ہوتی، جو عربی سے ناآشنا ہوتے ہیں، وہ عربی سے آشنا ہو جائیں اور عربی کے قریب ہو جائیں اور قرآن اور حدیث کے الفاظ میں غلطی کرنے سے محفوظ ہو جائیں۔ اس وجہ سے اس علم کی ضرورت ہمیں پڑی۔ تو یہ آج کی ہماری مختصر سی کلاس تھی کہ اس علم کو شروع کرنے سے پہلے ان چیزوں کا جاننا ضروری تھا۔ اب آپ نے جو چیز یاد کرنی ہے وہ تین چیزیں ہیں: علم النحو کی تعریف، آپ کی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے علم النحو کی تعریف، جی، علم النحو کا موضوع اور علم النحو کی غرض و غایت، یہ تین چیزیں آپ ذہن میں آپ نے رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ جی، کوئی بات آپ نے پوچھنی ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ۔ جی، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب آپ نے وہ عبارات کا کچھ کرنا تھا، وہ کیا کرنا تھا بتائیں؟ میں ایک منٹ اوپن کرتا ہوں پھر۔